سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے۔ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے علاج کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کی جا رہی ہے۔ واصف ناگی نے سوال کیا کیا انسولین کو صرف ہنگامی حالات یا شوگر کے بہت بڑھ جانے پر ہی لگانا ہوتا ہے یا مرض کی ابتدا میں بھی لگایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالباسط نے کہا کہ یہ غلط سوچ ہے کہ مریضوں کو شروع سے انسولین پہ لایا جا سکتا ہے، خصوصاً کسی بھی قسم کی پیچیدگی کی صورت میں اور ٹائپ 1 کی صورت میں۔ عموماً لوگ انسولین پر اس وقت آتے ہیں جب حالات مکمل بگڑنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ٹائپ 1 کی صورت میں انسولین زیادہ محفوظ طریقہ علاج ہے، خصوصاً جب مریض نظم و ضبط کا پابند ہو، اس کا کھانا، ورزش اور لائف اسٹائل بھی ایک ضبط میں ہو، ایک سسٹم میں ہو۔ شوگر کے مرض سے بچاؤ کے سلسلے میں ڈاکٹر سمد شیرہ نے کہا کہ ہم روز یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ جو کچھ کہیں گے میں وہی کروں گا، سگریٹ بھی چھوڑ دوں گا، چلنا بھی شروع کر دوں گا، یہ میٹھا حلوہ بھی بند کر دوں گا، مگر پھر 3 مہینے بعد ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی سگریٹ پی لوں، چلنے میں کچھ رعایت ہو جائے گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ نظم و ضبط ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تھوڑا بہتر ہوتے ہی پچھلے دکھ اور پچھلے مسائل بھول جاتا ہے، مرض کی شدت کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ان معاملات میں تو سبق یہ ہے کہ ذیابیطس کو ہونے سے پہلے روکا جائے۔ ذیابیطس سے بچاؤ کا آسان حل ہے کہ اگر آپ کم کھائیں گے اور زیادہ چلیں گے تو آپ کو شوگر کے مرض لاحق ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اور امکان ہی کم ہوگا۔ ذیابیطس کا علاج مہنگا ہے مگر اس کا بچاؤ انتہائی سستا ہے۔ ترقی پذیر ملک میں ہم اس کے خرچے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس بیماری کو روکنا ہوگا، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہوگا، اپنے فیملیوں کو اور ان کی صحت کو بہتر رکھنا ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر صاحب انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے تو وہاں 1967 میں تو گلوکومیٹر نہیں تھے۔ جو بچے انسولین کے ذریعے علاج تھے وہ جب ہمارے پاس آتے تو ہم بہترین کنٹرول پر ان کو شاباشی دیتے تھے۔ وہی بچے جب ہم سے جن کو ہم نے شاباشیاں دی وہ پیچیدگیاں لے کر آ رہے ہیں، آنکھ پر اثر ہو گیا، پیر پر اثر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس اسپتال میں ان کا چیک اپ کس تاریخ کو ہے۔ وہ اپنی غذا میں خوب بہتری کرتے تھے، 1 مہینے پہلے اپنی غذا اور لائف اسٹائل کنٹرول کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جب ڈاکٹر کے پاس آتے ان کی شوگر رپورٹ مکمل صحیح ہوتی۔ ہم کہتے تھے کمال ہے۔ بعد میں جب جدید ٹیسٹ آئے جس سے 3 ماہ کا ڈیٹا خون میں شامل ہوتا ہے تو اب اس قسم کی بداحتیاطی فوری پکڑی جاتی ہے۔ تو وہ جو طریقہ کار تھا کہ کچھ عرصے کے بعد مریض جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی تھیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اب وہ خاموشی سے اس ٹیسٹ کے ذریعے ہیموگلوبن A1C کے ذریعے پکڑی جا سکتی ہے اور فوراً مریض سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے، آپ مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ پوسٹ پیرنڈیل ڈائبٹیز کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر شمس شیرہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ کھانے کے بعد شوگر میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد یہ جاننا جائے شوگر میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی اپنی اہمیت ہے کیونکہ اگر اضافہ بہت زیادہ ہے تو اس کا کنٹرول ضروری ہے۔ اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو اس صورت میں دل کے امراض ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ شوگر کو میٹر سے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد چیک کرنے پر زیادہ ہو تو پھر اس کے مطابق دوا و غذا میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ واصف ناگی جو کہ اس
مذاکرے کے روئے رواں تھے، نے کہا کہ ڈائبٹیز کے مریض بہت ساری غذائیں عام لوگوں کی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اعتدال سے کھائیں، اپنے شوگر لیول کو صحیح رکھیں، اس کے ساتھ ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ شوگر کے مریض فروٹ بھی کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں، اور متواتر شوگر کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کھانے کی اجازت ہے، مگر یہاں تک کہ آم اور کھجور بھی کھا سکتے ہیں، مگر اعتدال کے ساتھ ساتھ اپنی شوگر چیک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نوجوان نسل کے اندر جدید طرز زندگی نے ذیابیطس کے خطرے کو بڑھا دیا ہے، خصوصاً فاسٹ فوڈز اور سافٹ ڈرنکس کا بڑھتا ہوا استعمال نے نئی نسل کو بیماریوں کا شکار بنا دیا ہے۔ کمپیوٹر نے نئی نسل کو کھیلوں کے میدان، ورزش سے دور کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کالجز اور یونیورسٹی کی سطح پر بنیادی صحت کی تعلیم دی جائے تاکہ نوجوانوں کی صحت کو لاحق خطرات جو ہیں وہ جان سکیں اور بر وقت احتیاط سے ان امراض سے بچ سکیں۔ 40 سال سے زائد افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی طبی معائنہ ضرور کرائیں تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ گلوکومیٹر ایک انتہائی اہم ایجاد ہے جو انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ قوت خرید میں بھی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ہی ذیابیطس میں مریض مبتلا کی پیچیدگیوں سے بچا سکتا ہے اور ان کو ایک بہتر زندگی کی طرف مائل رکھ سکتا ہے۔